لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کبھی کبھی گھر کی زگ زگ پر ساس بہو کے جھگڑے پر طلاقیں ہوتی ہیں۔ میں یہاں جتنی بہویں ہیں انہیں ایک بات بتاتا ہوں، طلاق انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ساس یہ سمجھتی ہے کہ میں ساس ہوں تو میں جو ہے اپنی بہو پہ ظلم کروں گی۔ ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھے۔ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ باقی گفتگو پھر کسی محفل میں ہوگی۔ توجہ سے سنیں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں ختم ہو گئی۔ بعض فلسفیوں نے یہاں تک لکھا ہے پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی، دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی، لیکن ساس بہو کی یہ ایسی جنگ عظیم ہے کہ یہ کسی دور میں کبھی ختم نہیں ہوئی اور پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی۔ اس کے ختم کرنے کا ایک طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک بیٹی، نیک گھرانے کی بیٹی اپنی ساس کی شکایت لے کر کے باپ کے یہاں آئی۔ باپ نے کہا بیٹی، ساس ماں کی طرح ہوتی ہے، خدا را اس پہ ظلم نہیں کرنا، بڑھاپے میں وہ جائے گی کہاں۔ ایسی صورت میں بیٹی نے سنا، سوچا میرا باپ کمپلین نہیں لیتا، میرے باپ کے ایک دوست ہیں جو مجھے بیٹی کی طرح چاہتے ہیں اور وہ حکیم ہے۔ ان کے پاس وہ بچی گئی اور جانے کے بعد کہا چچا جان، میرے ابا تو کمپلین نہیں لیتے، آپ میرے چچا ہیں، مجھے بیٹی جیسے پالا ہے، ایک کام کریں آپ، میری ساس مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، آپ اس کے لیے ایسی زہر کی پڑیا بنا کر دے تاکہ وہ مر جائے، تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے، پھر ہم اطمینان سے رہیں گے۔ وہ واقعی حکیم تھا، وہ واقعی حکیم تھا اور وہ اسلام کے قانون کے مطابق حکمت کرتا تھا۔ اس نے کہا بیٹی بیٹھ، ٹھیک ہے، 1 مہینے کی پڑیا تجھے دیتا ہوں، بیٹی اگر 1 دن میں دوں گا تو وہ مر جائے گی، سب تجھ پہ شک کریں گے، تیری روزانہ اس سے جھگڑے اور زگ زگ ہوتی ہے، بیٹی ایک کام کرنا، تیرے اوپر الزام نہیں آئے اس لیے میں جو ہے وہ سلو پوائزن جو ہوگا وہ دھیرے دھیرے اثر کرے گا، 1 مہینے کے بعد مر جائے گی تو تیرا نام بھی نہیں آئے گا، تیرا کام بھی ہوگا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ 30 پڑیاں بنا کر اس کے چچا نے، حکیم صاحب نے دیا اور دینے کے بعد کہا بیٹی دیکھ اگر تو لڑتی رہی نا اس سے تو تجھ پہ الزام آ سکتا ہے کہ تو نے قتل کیا ہے، تو ایک کام کرنا، یہ پڑیا کھلاتے رہنا لیکن اس کے کپڑے خود ہی دھلنا، اس کے پیر دبانا، وہ پانی مانگے تو دودھ پیش کر دینا، 1 مہینے تک خدمت کرنا، اس کے بعد تو پھر وہ قبر میں چلی جائے گی، تیرا قصہ ہی ختم ہوگا۔ اس نے سوچا بہت اچھی بات ہے، صرف 1 مہینہ خدمت کرنا ہے، پھر ہم جو ہے شان سے رہیں گے۔ اب وہ گھر آئی پڑیا لے کر، کھانے میں ملا کر کے دیا، لیکن کہتی ہے امی کیا بناؤں آپ کے لیے؟ یہ بناؤ۔ امی آپ تھک گئی ہے، ذرا لیٹ جائے، پیر دباؤں، پانی پیش کیا، سر میں تیل لگایا۔ اب جو ساس بہو روزانہ لڑتی تھی 3-4 دن میں یہ اسے بیٹی ماننے لگی، یہ اسے ماں ماننے لگی، محبتوں کا ماحول ہوا۔ 8-10 دن گزرے، اسے افسوس ہوا اللہ اللہ میں نے تو 8 پڑیاں ساس کو کھلا دی، یہ تو بیچاری 1 مہینے کے بعد مر جائے گی۔ وہ حکیم کے پاس گئی روتی دھوتی، چچا چچا وہ میں نے 8 پڑیاں کھلا دی اور ابھی جو ہے وہ 22 باقی ہے، لیکن میری ساس مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ مجھے بیٹی کی طرح سمجھتی ہے، اس لیے جو ہے وہ میری ساس مرنا نہیں چاہیے، وہ جو اس کو زہر دیا ہے آپ نے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ حکیم صاحب نے مسکرا کے کہا بیٹی جا تیری ساس نہیں مرے گی، میں جانتا تھا جب تو محبت دے گی تو تجھے محبت ملے گی، تو ٹیڑھی تھی، تیری ساس بھی ٹیڑھی تھی، تو نے پیار دیا وہ بھی پیار دے رہی ہے، ارے پیار اگر کتوں کو دیا جائے تو وہ بھی دم ہلاتے ہیں، انسان تو انسان ہے، ہر انسان پیار کا محتاج ہے۔ لوگوں یاد رکھو پیار دو گے تو پیار ملے گا، نفرت دو گے تو نفرت ملے گی۔ بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن کے تاجدار فرماتے ہیں لوگوں جو تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تم کانٹے اٹھا لیا کرو، اگر کانٹے بچھانے کے مقابلے میں تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ہم کانٹے بچھانے والے نہ بنے، ہم کانٹے اٹھانے والے بنے۔ کانٹے بچھا کر کے انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کر کے انسان کے دل کو سکون ملا کرتا ہے۔ اس لیے جو خواتین اپنی ساس پہ الزام لگاتی ہے، جو بہویں اپنی ساس پہ الزام لگاتی ہے، جو ساس اپنی بہووں پہ الزام لگاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اے ساس تو ظلم کیوں کرتی ہے؟ تو نے ہی تو اتنے ارمانوں سے بہو ڈھونڈ کر کے لایا، اب تو اپنے انتخاب کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔
तेरा बेटा था तो बहू आई, खुदारा मोहब्बत कायम करो। सीरियलों से जिंदगी न सीखो, इस्लाम से जिंदगी सीखो, कानून इस्लाम से जिंदगी सीखो। और नौजवानों, अपने आप के गुस्से पे कंट्रोल करो। आका फरमाते सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से को पी जाया करता है। गुस्से को पी जाओ। अल्लाह आप सबके घरों को आबाद रखे, अल्लाह आप सबको आबाद रखे, आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। कमेंट शेयर जरूर करिए।